میں نے کل مثال دی تھی کہ کربلا والے اس معیار پر پورے اترے اور قیامت تک کے مومنین کو مطلع کر گئے کہ مومن کا معیار کیا ہونا چاہیے. جذبات بھی ہیں لیکن جذبات پر کنٹرول کرنا، اپنے معیار کو قابو رکھنا، یہ بہت عظیم منزل ہے. اس لیے جہاد صرف دشمن کو مار لینے کا نام نہیں، اپنے سردار کی اطاعت میں اپنے جذبات کو فتح کر لینا یہ سب سے مشکل جہاد ہے. دوسرے کو تماچا مارنا آسان ہے، اپنے ابھرے جذبات کو تماچا مارنا بڑا مشکل ہے. اور میدان کربلا کے غازیوں نے ہمارے سامنے یہی نقشے پیش کیے کہ جذبات اپنے مقام پر، اطاعت امام اپنے مقام پر. وہ معیار ایمان سمجھتے تھے اطاعت معصوم، نہ کہ اطاعت خواہش. فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اطاعت کرو، یہ معیار ہے اللہ کی محبت کا، اللہ تم سے محبت کرے گا. اگر اپنے خواہش کی اطاعت کرو کہ خدا نے شکوہ کیا ان لوگوں کا قرآن مجید میں کہ لوگ ایسے بھی ہیں جن کا خدا ان کی خواہش ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، اپنی خواہش کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، جو معصوم کے حکم کو اپنا پیش رو سمجھے یا اپنا مقام اطاعت سمجھے وہ کامیاب ہے. اور کربلا کے مجاہدین نے، میں نے کل ایک کم سن بچے کی بات عرض کی تھی، بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے سب کے سب یہ ایک ہی نظریے کے ماتحت تھے. ان کا جوش بھی تھا لیکن ان کا ہوش ان کے جوش پر غالب تھا. اب باہر سے زیادہ جوشیلا کون ہو سکتا ہے؟ جس میں قوت حیدری موجود ہے، قوت ید اللہ ہی موجود ہے. میں حیران ہوں کہ جس بہن بھائی کا ذکر آپ سنا کرتے ہیں، یہ بہن، اس نے ہمیشہ بھائی کو غریب نہیں دیکھا تھا. جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ غریب دیکھا ہو اس بہن کے لیے بھائی کی غربت برداشت کرنا آسان ہے. لیکن جس بہن نے بھائی کو ہمیشہ امیر دیکھا ہو، اب اس بہن کے لیے بھائی کی غربت ناقابل برداشت ہے. پہلا چانس تھا جب زینب خاتون نے اپنی آنکھوں سے حسین کو کسی بدو کی زبانی تیز و ترش لہجے سے خطاب کرتے دیکھا. وہ تھا حر. حسین میں ادھر نہیں جانے دوں گا. مولا نے فرمایا جانے دو. حر نے کہا میں عرب کے محتاط نہیں جانے دوں گا. حکومت نے میرے ذمہ ڈیوٹی لگائی ہے. امام نے فرمایا شریف کے ساتھ جھگڑا کرنا اچھا نہیں. شریف ماں کے بیٹے ہو، میرے ساتھ جھگڑا نہ کرو. حر نے جواب دیا میں آیا جھگڑے کرنے کے لیے ہوں. فرمایا شریف سے اگر جھگڑا کرے، تنہا ہوں اکیلے ہوں تو برداشت ہو جاتا ہے، لیکن جس شریف کے ساتھ بہنیں ہوں، جس شریف کے ساتھ بیٹیاں ہوں، جس کے ساتھ شریف پردہ دار ہوں، اس کے ساتھ جھگڑا کرنا اور مناسب نہیں. اگر میں تنہا ہوتا تم جھگڑا کرتے، میں چپ کر کے چلا جاتا. لیکن آج میں تنہا نہیں، میرے ساتھ زینب ہے، میرے ساتھ ام کلثوم ہے، میرے ساتھ زہرا کی پوتیاں ہیں، زہرا کی نواسیاں ہیں، میرے ساتھ پردہ دار ہیں. جھگڑا نہ کرو. اس مقام پر میں عرض کروں گا حسین، ایک بدو شخص کو منت کرتے ہو. ام البنین کے 4 شیر آپ کے سامنے موجود ہیں. اگر چاہیں تو کایا پلٹ کر رکھ دیں، ابھی تو لشکر تھوڑا ہے. اس کو منت کرتے ہو حر کو، اور عباس کو حکم کیوں نہیں دیتے؟ اور میں یہ سمجھتا ہوں عباس یہ تیری شجاعت کہ تیرا شجاعت پر بھی کنٹرول ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس طرح امام جذباتی نہیں ہوا کرتا، مشیاتی ہوا کرتا ہے، عباس کی شجاعت بھی جذبات کے تابع نہیں تھی، امامت کے تابع تھی. حر کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر، حسین کی نگاہ عباس کی نگاہ تھی حسین کے چہرے پر.
اور حسین دیکھ رہا تھا کہ حر کیا فیصلہ کرتا ہے. اگر عباس جذباتی ہوتا تو یقیناً اگلی نوبت نہ پہنچتی. اور ان کا جذباتی نہ ہونا اس امر سے بھی جس طرح لوگ بیان کرتے ہیں ممکن ہے ایسا ہو. اگر نفسیات اس کی اجازت دیں ہو سکتا ہے کہ 7ویں کے دن جب یہ حکم ہوا کہ خیمے دریا سے الگ کرو، اگر عباس صرف جذبات کے تابع ہوتا تو یہ حکم دینے کی جرات نہ کرتے مخالفین. انہوں نے حکم دیا اور حسین کے تیور کو دیکھا عباس نے. حسین نے فرمایا خیمے یہاں سے اکھاڑو، ادھر جا کر لگا دو. تعمیل ارشاد امام میں عباس نے حکم کو تسلیم کیا. اگر جذباتی ہوتے تو ایسا نہ ہوتا، لیکن عباس کے نزدیک، میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اسی کے بعد ماتاتی عرض کرتا ہوں کہ عباس کے نزدیک حسن جذبات کی تکمیل نہیں، عباس کے نزدیک حسن شجاعت ہے امام کے حکم کی اطاعت. اگر جذبات کی اطاعت کرتے تو دوسری نوبت نہ آتی. 10ویں کے دن عباس گھوڑے پر سوار ہے. ایک صحابی نے عرض کی کہ عباس، میں ایک حکایت سناتا ہوں کہ جب حضرت امیر المومنین نے شادی کا ارادہ فرمایا تھا تو عقیل سے پوچھا تھا کہ عرب کے کسی شجاع خاندان میں سے میں شادی کرنا چاہتا ہوں. تو عقیل نے مشورہ دیا تھا خاندان کلابیہ سے شادی کرنے کا. خیر عباس اس بات کی انتہا کو پہنچ گئے اور 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے، فرس سے متہم پر سوار ہوتے تھے. فرس سے متہم اس کو کہتے ہیں کہ جو گردن بلند کرے تو سوار کو چھپا دے. رکابے 2 اور عباس کی جوانی اور عباس کے قد و قامت کی حالت یہ تھی کہ جب 2 رکابہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو فرس سے متہم بھی گردن بلند کرنے کے بعد عباس کے سینے سے سر بلند نہیں کر سکتا تھا. یہ تھی عباس کی حالت. جب صحابی نے کہا کہ علی نے شادی کی تھی، اسی دن کے لیے علی نے تجھے چاہا تھا، تو حضرت عباس نے انگڑائی لی، رکابیں ٹوٹ گئیں اور فرمایا اتشجعنی لمثل ھذا اليوم، اے حسین کا غلام، اے صحابی، کیا عباس کو تو شجاعت کے سبق پڑھا رہا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کیا کرنا ہے، لیکن میرا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں ہے. میری شجاعت بے مہار نہیں، میری شجاعت جذبات کے تابع نہیں. حسین جو حکم دے گا عباس تابع فرمان رہے گا. اور خدا گواہ ہے یہی کلمات جب حضرت ام البنین بقول پڑھنے والوں کے کہ جب روانہ ہونے لگے تھے تو ام البنین نے، میں نے یہ لفظ تاریخ میں خود نہیں دیکھے، بیان کرنے والے ایسے بیان کرتے اور ممکن ہے ہو کہ عباس کو ام البنین نے الگ بلایا تھا. عباس گئے، فرمایا قبر رسول کے سامنے بیٹھ کر قبر پر ہاتھ رکھ کے ماں سے وعدہ کرو کہ زینب سے وفا کرو گے. دیکھ عباس، زینب تیرے سہارے جا رہی ہے. عباس، زینب تیرے سہارے جا رہی ہے. زہرا کی بیٹی